الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، یہ ترجمہ قرآن کی کلاس کا جو ہم نے آغاز کیا ہے اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی رحمت سے، اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پہ غور کریں، قرآن مجید پہ تدبر کریں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالی ہم سے مطالبہ فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے، قرآن کے اوپر جو ہے یہ ریسرچ کیوں نہیں کرتے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، قرآن کو جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ یہ تدبر کے اندر سارے تفکر، تدبر، تفہم جتنے معانی ہیں سارے تدبر کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دلوں کے اوپر تالے لگا رکھے ہیں۔ ام علی قلوب اقفالها، جو بندہ قرآن مجید پہ غور نہیں کرتا، قرآن مجید سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، دوسرے لفظوں میں اللہ کے اس آیت کے مطابق اس نے اپنے دل کے اوپر تالا لگا رکھا ہے، اس نے اپنے دل کے اوپر تالا لگا رکھا ہے، قفل لگا رکھا ہے۔ اور قرآن مجید یہ واحد کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ شعیب فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کہ اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے، کس چیز کے لیے؟ ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، عمل کے لیے، سمجھنے کے لیے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی بندہ جو قرآن پہ غور کرنے والا ہو، قرآن پہ فکر کرنے والا ہو، قرآن سمجھنے کی کوشش کرنے والا ہو؟ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ اور قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی جڑتا جاتا ہے، جو بھی وابستہ ہوتا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کے درجات، اس کی منازل اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا وہ رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر، اور وہ ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور جو قرآن مجید کو فرشتہ لے کے نازل ہوا، وہ فرشتہ جو ہے وہ سید الملائکہ ہے، جبریل امین، روح الامین، جبریل امین۔ اور جو جس سینہ اطہر کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا گیا وہ سینہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر ہے۔ نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے سینہ اطہر کے اوپر یہ قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ افضل الانبیاء والرسل، سید الاولین والآخرین، سارے جتنی حضرت آدم علیہ السلام کی آل اولاد ہے سب کے سردار، پہلوں کے آخر میں آنے والے سب کے سردار کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو یہ قرآن مجید کی جو ہے وہ کتاب دی گئی۔ اور جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا وہ رمضان کا مہینہ، وہ مہینہ جو ہے وہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور جس زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا وہ زبان بھی ساری کائنات کی زبانوں سے افضل ترین زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے جس زبان کو پسند کیا وہ بلسان عربی مبین، اور یہی زبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی، اور یہی زبان کل انشاءاللہ جنت میں اہل جنت کی زبان ہوگی۔ تو جس زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا وہ بھی ساری زبانوں کی سردار زبان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس امت کو قرآن مجید کی کتاب دی گئی، قرآن مجید دیا گیا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت۔ تو جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہوتا گیا تو وہ اللہ کے ہاں بہتر سے بہترین ہوتا گیا۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو آج ہم ذرا دیکھیں تو بدقسمتی سے ہماری زندگی جو ہے اس میں قرآن مجید، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، آپ ذرا اندازہ کریں کہ ہمارے جو 24 گھنٹے گزرتے ہیں، 24 گھنٹے گزرتے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں مثال کے طور پہ فون ہے، موبائل فون، ہم اس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ جب رات کو ہم بستر پہ لیٹنے لگتے ہیں
आखिरी जो हमारा अमल होता है वो ये होता है कि हम फ़ोन देख के सोते हैं, और सुबह उठने के बाद सबसे पहला जो हमारा अमल होता है वो क्या होता है? फ़ोन देखते हैं। ये इस कदर हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है कि हमारी ज़िंदगी के अगर 24 घंटों में से मैं अगर ये कहूँ कि 24 घंटों में हर घंटे में कितनी मरतबा फ़ोन के साथ जो है हमारा ताल्लुक जुड़ता है। लेकिन क्या कुरान मजीद की ये अहमियत है हमारे यहाँ? कितने मेरे भाई हैं जिन्होंने अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक जो है उनका मामूल है, वो कम अज़ कम महीने में एक मरतबा या 15 दिनों में एक मरतबा या 10 दिन में एक मरतबा, ऐसे भी लोग हैं जो हफ्ते में एक मरतबा कुरान मजीद जो है वो मुकम्मल करते हैं। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं कि पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, कभी कुरान खोल के भी नहीं देखा होता। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके ख़िलाफ़ दावा हक़ बनता है। हमारा ईमान और अकीदा ये है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत के बाद हमारी मग़फ़िरत का अगर कोई उम्मीद है, मग़फ़िरत की कोई उम्मीद है, कोई सहारा है, तो वो शफ़ीउल मुज़निबीन हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत जो आप अपनी उम्मत के हक़ में करेंगे। ऐसे ही है ना? तो कल वही नबी अगर हमारा गिरेबान पकड़ के अल्लाह के सामने खड़ा कर दे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, अल्लाह ये मेरा वो बदबख्त उम्मती है जिसने पूरी ज़िंदगी कभी कुरान नहीं पढ़ा था। खड़ा कर देंगे अल्लाह के सामने, कुरान कह रहा है, किसी मौलवी का फतवा नहीं है, सख्त बात नहीं है, ये कुरान कह रहा है। वक़ाल रसूल, और रसूल कहेगा या रब्बी, है मेरे रब, इत्तख़ज़ू कौमी हाज़ल कुरान महजूरा, मेरी इस कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। तो हम ज़रा देखें कि हमारी ज़िंदगी में कुरान मजीद की क्या हैसियत है, कितना वक़्त हम कुरान मजीद के लिए वक़्फ़ करते हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, कुरान मजीद की तिलावत एक ऐसा अमल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप माना मफ़हूम तो छोड़े अभी, ठीक है, तर्जुमा तो छोड़े, सिर्फ कुरान की सादा तिलावत, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये जो दो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, इनके बदले अल्लाह ताला आपको क्या सवाब देगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस आपके सामने होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुरान मजीद का एक हरफ पढ़ता है, कुरान मजीद का मन करा हरफन वाहिदा, जो कुरान मजीद का एक हरफ पढ़ता है, अल्लाह उसको कितनी नेकियां अता फरमाता है? 10। कितने गुनाह माफ़ करता है? 10। और कितने दर्जे बुलंद करता है? 10। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफ। अलिफ जो है वो एक हरफ है, लाम एक हरफ है, मीम एक हरफ है, और ये तीनों मिलके 30 हो गए। आप अंदाज़ा करें कि कितना अजीम अमल है। और इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह के वली देखना चाहते हो, अहलुल्लाह देखना चाहते हो, तो जो जितना कुरान के साथ वाबस्ता होगा वो उतना ही अहलुल्लाह होगा। अहलुल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह वाला। जिसकी ज़िंदगी में जितना कुरान के साथ ताल्लुक़ होगा वो उतना ही अल्लाह वाला होगा, वो उतना ही अल्लाह के करीब होगा। और जो जितना कुरान से दूर होगा वो उतना ही अल्लाह से दूर होगा, वो उतना ही अल्लाह से दूर होगा। तो कुरान मजीद क्या उसकी अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्या कुरान ऐसी किताब नहीं है कि अपनी ज़िंदगी में हम इसको दाखिल करें? मैं सवाल करता हूँ आपसे, इसका जवाब क्या है कि ज़रूर कुरान। और जब कुरान हमारी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है, और ये मैं आपको बताऊं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा कुरान सीखें। अगर आप कुरान का एक लफ्ज़ भी, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, जिसने मुझे कुरान का एक लफ्ज़ भी सिखा दिया वो मेरा उस्ताद बन गया। अब मैं उसका उसी तरह एहतराम करता हूँ जिस तरह अपने माँ बाप का एहतराम करता हूँ। तो कुरान का एक लफ्ज़ सिखाने वाला भी आपका उस्ताद है, और कुरान का एक लफ्ज़ सीखने वाला भी कुरान का तालिब इल्म है। और अगर कोई बंदा कुरान का तालिब इल्म बन जाता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसको तुलाबे इल्म के अंदर शामिल कर देता है। और इस कायनात में अल्लाह को महबूब तरीन लोग वो हैं जो तुलाबे इल्म हैं, जो कुरान मजीद का इल्म सीखते हैं। तो इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए हमने ये सोचा है कि इंशाअल्लाह हम कुरान मजीद का, ये कुछ ज़्यादा तफसीरी मैं नुक्ते नहीं बयान करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि कुरान मजीद की तिलावत सही तरीके से की जाए, क्योंकि अरबी ज़बान जो है, जहाँ ये बड़ी प्यारी ज़बान है, वहाँ इस अरबी ज़बान के कई तकाज़े भी हैं जी, इसके अंदर कई बारीकियाँ भी हैं। और एक ही लफ्ज़ जो है जब हम उसको बोलते हैं तो उसका अलग अलग मखरज होता है, उसका एक बोलने का, पढ़ने का एक अलग मखरज होता है।
اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب، کہ قرآن پاک کو ویسے پڑھو جیسے عرب پڑھتے تھے، عرب کا جیسے لحن تھا، جیسے ان کا انداز تھا، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ تو ہم عام طور پہ جو ہمارے بر صغیر کے لوگ ہیں، ہم اردو زبان بولنے والے یا دوسری زبانیں بولنے والے، ہماری زبانوں میں چونکہ وہ چیز نہیں ہے، تو اس لیے ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت سے الفاظ ہم ان کا حق نہیں ادا کرتے، اور جب حق نہ ادا کیا جائے تو جو الفاظ ہیں ان کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں، مثلا قرآن عربی زبان کے اندر جو حروف ہجائی ہیں، حروف تہجی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان حروف تہجی میں ایک کاف ہے جو کتاب والا کاف ہوتا ہے، بھائی سیاح صاحب، کاف والا کاف بڑا ہوتا ہے، چھوٹا، اور ایک قاف ہے جس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں جی۔ اب عربی زبان میں ایک لفظ ہے قلب، اور قلب جو ہے وہ کتاب والے کاف کے ساتھ ہے، اور ایک لفظ ہے قلب بڑے قاف کے ساتھ، اور وہ 2 نقطوں والا قاف ہے۔ اگر اس میں بولنے میں فرق نہ کیا جائے تو معنی جو ہے وہ بالکل زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قلب جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کتا، ڈوگی، اور قلب کا معنی ہوتا ہے دل۔ دیکھیں آپ، یعنی آپ کے بولنے کے انداز سے جو ہے اس کا معنی کتنا چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایک تو قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کی تصحیح کی جائے، اس کی اصلاح کی جائے، شرم والی بات نہیں ہے اس میں۔ جب بھی بندہ شروع کر دے اللہ کے فضل کا، شرم والی بات نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ، کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ہر نماز میں ہر میرا بھائی پڑھتا ہے، ایسے نا بھائی بھی پڑھتا ہے، بہن بھی پڑھتی ہے، تو سب سے پہلے ایک ہم جو ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی کریں گے، اس کی تھوڑی سی اصلاح بھی کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم صرف سادہ ترجمہ جو ہے الفاظ کا، تاکہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہو کہ قرآن مجید میں جو ہے اللہ رب العزت ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ پہلے پڑھیں، پھر میں انشاءاللہ ساتھیوں سے بھی کہوں گا۔ تو قرآن مجید کا ایک ادب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من جس کو ہم تعوذ کہتے ہیں، تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر قرآن کی تلاوت، ٹھیک ہے۔ تو آپ میرے ساتھ پڑھیں گے اعوذ باللہ، اس میں آپ نے 2 لفظ دیکھے ہیں، ایک ہے الف اور ایک ہے عین۔ اب الف اور عین کا مخرج الگ الگ ہے، تو الف جو ہے وہ ا، عین جو ہے وہ اعوذ، اعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو طا ہے نا، طا، اس میں ہم موٹی آواز کے ساتھ جو ہے، مفخم آواز کے ساتھ جو ہے ہم اس کو بولتے ہیں طا، اور ایک ہوتا ہے الف با تا، وہ بریک آواز کے ساتھ ہوتا ہے، یہ جو ہے طا یہ موٹی آواز کے ساتھ۔ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ۔ اچھا، جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا تو یہ جو بسم اللہ الرحمن، یہ جو را ہے نا، اس میں ر کی آواز شروع ہو جاتی ہے، نہیں، اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ جو ہا ہے نا رحمان میں اور رحیم میں، یہ ہا جو ہے یہ حلوے والا ہے۔ ایک ہا عربی زبان میں 2 آئیز والا، 2 آنکھوں والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا بھی فرق ہے۔ تو یہاں پہ جو ہا ہے یہ گلے سے نکالنا ہے اس کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين سین اور صاد یہ بھی دو مختلف لفظ ہیں. سین کے اندر تھوڑی سی سیٹی ہوتی ہے نستعین، اور صاد جو ہے اس کی آواز موٹی ہوتی ہے، وہ آگے آئے گا. تو یہاں پہ نستعین اہدنا الصراط، یہ صاد آ گیا، ٹھیک ہے نا، موٹی آواز کے ساتھ. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، ذال اور زا، را زا، دال ذال، یہ دو مختلف لفظ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی ہم نے فرق کرنا ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا صراط الذین، ذال ہے، ذال جو ہے یہ اس کو نرمی کے ساتھ، یہ جو دانت ہیں اس کے ساتھ زبان لگانی ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ آخر میں لفظ ضاد آیا ہے، صاد ضاد. عربی زبان میں سب سے مشکل مخرج جو ہے وہ لفظ ضاد کا ہے، اس لیے دنیا کی کسی زبان میں یہ لفظ ضاد نہیں ہے. اس لیے عربی زبان کو کہتے ہیں لغت الضاد، ایسی زبان کہ جس کے اندر لفظ ضاد موجود ہے. باقی جتنی دنیا میں زبانیں ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، کسی زبان کے اندر لفظ ضاد نہیں ہے. فارسی میں نہیں ہے، اردو میں نہیں ہے، انگلش میں نہیں ہے، صرف یہ عربی زبان کے اندر ہے. اس لیے عربی زبان کو کہتے ہیں لغت الضاد، اور اس کا جو مخرج ہے، تلفظ جو ہے اس کا، وہ بھی کافی مشکل ہے، کافی مشکل ہے. یہ نہ تو دال ہے جی، نہ تو دال ہے، اور نہ یہ زوا ہے، نہ یہ زال ہے، بلکہ یہ ان کے درمیان میں موٹی آواز کر کے، یہ جو منہ کو بند کر کے زبان کی یہ جو کونے ہیں، یہ دانتوں کو، یہ جو ہماری آگے ہماری جو جڑیں ہیں نا ہماری، ان کے ساتھ لگتی ہیں. ولا الضالین. انشاءاللہ آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ پریکٹس کے ساتھ، انشاءاللہ پریکٹس میں ایک پرفیکٹ، تو پریکٹس کے ساتھ انشاءاللہ یہ ہم الفاظ جو ہیں ان کو بہتر کریں گے. اچھا، یہ عربی زبان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خاصیت رکھی ہے کہ جب بندہ عربی زبان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو یہ گویا عربی زبان کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ صاحب زبان کے ساتھ محبت ہے. اور عربی زبان کے صاحب کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہوئے عربی زبان سیکھتے ہیں، اور قرآن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آپ کی طفیل، آپ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہمیں دیا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے، عربی زبان کے ساتھ تعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے. اور عربی زبان جو ہے وہ ہم نے اسی طرح سیکھنی ہے، اسی طرح بولنی ہے، اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح عرب پڑھتے تھے. اور اس میں ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ یہ آپ جو ہے نا اس وقت ہمارا امتحان لے رہے ہیں یا ایسا کہہ رہے ہیں. نہیں، آپ کوشش کریں کہ انشاءاللہ تھوڑی سی کوشش کریں گے 2-4 صفحے قرآن مجید کے اگر اس طریقے سے ہم پڑھ لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آگے قرآن مجید بالکل پڑھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو اب اس کا جو ترجمہ ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ قرآن مجید کا پہلا ادب اور تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ من الشیطان الرجیم. یہ جو تعوذ ہے یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اصل میں جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں، اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں. کس کے مقابلے میں؟ اپنے ازلی دشمن کے مقابلے میں.
وہ ازلی دشمن جو ہمارے جسم میں اس طرح سرایت کرتا ہے جس طرح خون سرایت کرتا ہے. ان الشیطان یجری فی جسد الانسان کما یجری الدم، جس طرح خون سرایت کرتا ہے. اور یہ ہمارے لیے امتحان ہے. آخری سانس تک وہ شیطان جو ہے وہ ہمارے خلاف بیٹھا ہوا ہے، ہمیں کوئی نیکی کا کام نہیں کرنے دیتا، کسی نیکی کے کام کی طرف قدم نہیں بڑھانے دیتا، روک لیتا ہے. وہ تو ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. جنت والا کوئی ہم کام کریں گے تو شیطان ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے گا. تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس اپنے شیطان مردود دشمن سے، اس رجیم شیطان سے جو نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. اور سب سے بڑا نیکی کا کام کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت اور قرآن سمجھنا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہم سب سے پہلے اس سے جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور چونکہ یہ ہر بندہ، اس میں مفرد کا صیغہ اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں، ہر بندہ وہ اس چیز کا، اس کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو سیف کرے. ٹھیک ہے؟ اپنی سیفٹی کے لیے شیطان سے ہر بندے کو ضرورت ہے. تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہو گیا؟ آگے سورہ فاتحہ کے اندر جمع کے صیغے آئیں گے. ایاک نعبد، یہ جمع کا صیغہ. اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ ہمیں سب کو ضرورت ہے کہ ہم شیطان سے اپنی پروٹیکشن کریں، شیطان سے جو ہے اپنی حفاظت کریں، اس لیے ہر بندہ جو ہے وہ مفرد کے صیغے کے ساتھ کہتا ہے اعوذ باللہ. سمجھ آ گئی بات کی؟ اچھا، اس کے بعد آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بسم اللہ ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ایک فعل جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے، اور جو وہ فعل ہوتا ہے وہ ہر اس کام کے مطابق ہوتا ہے جو ہم کرنے لگے ہیں. ابھی ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے ہیں، قرآن مجید پڑھنے لگے ہیں. تو یہاں پہ جو فعل محذوف ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اقرأ، میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ، ساتھ اسم، نام اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. تو اگر ہم کرنے لگے ہیں، پانی پینے لگے ہیں، اشرب، میں پانی پیتا ہوں. ٹھیک ہے؟ لکھنے لگے ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے فعل کیا ہوگا؟ اکتب. چلنے لگے ہیں، امشی. جو بھی کام کرنے لگے ہیں اس کام کے حوالے سے وہ فعل جو ہے وہ محذوف ہوگا. اور وہ فعل جو ہے وہ مثلا میں قرآن مجید پڑھنے لگا ہوں تو ہم کہیں گے اقرأ، میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ، با ہوتا ہے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے حروف جارہ میں سے، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ. اسم جو ہے یہ نام کو کہتے ہیں عربی زبان میں. ما اسمک، ما اسمک ہے جی، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اسم جو ہے یہ نام کو کہتے ہیں. اور اللہ، یہ لفظ الجلالہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام بھی ہیں، اللہ کے صفاتی نام بھی ہیں. اللہ کے ذاتی نام بھی ہیں، اللہ کے صفاتی نام بھی ہیں. تو اللہ کے ذاتی نام میں سے یہ لفظ اللہ ہے. اور یہ لفظ اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں استعمال ہوتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب کفار مکہ نے کہا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ تو نے صرف اللہ کو اکیلا کر دیا ہے ان معبودوں کو چھوڑ کے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. تو لفظ اللہ جو ہے یہ مشرکین بھی استعمال نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ وہ مشرکین بھی استعمال نہیں کرتے تھے. تو اس لیے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اور آگے جو الرحمن الرحیم یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں. اور ان دونوں ناموں میں بھی علماء نے فرق کیا ہے. رحمان کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت بے حد رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور اس لیے رحمان جو ہے یہ یعنی آپ کو مخلوق میں بعض نام آتے ہیں، مثال کے طور پہ رحیم آتا ہے جی، کریم آتا ہے، شفیق آتا ہے نا جی، قدیر آتا ہے. لیکن رحمان ایک ایسا لفظ ہے یہ مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہوتا. تو رحمان جو ہے بے حد بہت زیادہ رحم کرنے والا. ٹھیک ہے؟ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب ہم رحمان کہتے ہیں اللہ کا صفاتی نام، تو اس سے مراد اللہ کی جو رحمت ہے وہ ساری مخلوق کے لیے ہے. جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے بھی، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بھی. یعنی رحمان دنیا رحیم الآخرہ،
وہ کہتے ہیں اللہ کی جو صفت رحمان ہے یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. دنیا میں اگر کوئی اللہ کا منکر، کوئی اللہ کا باغی، کوئی اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کو گالیاں دینے والا اگر دنیا میں موجود ہے، زندہ ہے، تو وہ سانس نہیں لے رہا. لے رہا ہے نا، کھا پی نہیں رہا، دنیا کی نعمتیں اسے نہیں مل رہی. دنیا کے اندر جو یہ سانس لینے کے لیے آکسیجن ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو اللہ کی نعمتیں ہم اپنے ہر سانس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، کیا وہ استعمال نہیں کر رہا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کتنی اللہ کی نعمتیں وہ استعمال کر رہا ہے جس کی کاؤنٹنگ نہیں کی جا سکتی. تو وہ اس کے باوجود کہ وہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، نعوذ باللہ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں. آپ دیکھیں کیسے کیسے خبیث اور کیسے کیسے لوگ ایسے موجود ہے نا، لیکن اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، اللہ نے ان کو بھی مہلت دی ہوئی ہے. تو اس لیے رحمان الدنیا، اللہ کی یہ صفت جو ہے یہ سب کے اوپر حاوی ہے. جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ تو الحمدللہ اس لائق ہیں کہ ان کے اوپر رحمتوں کا نچھاور ہو، رحمتیں نازل ہوں. جو اللہ کے منکر باغی ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. رحیم الآخرہ، اور مہربان، یہ صرف اللہ کی مہربانی قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے ہوگی. بلا من اسلم وجہہ للہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. جو اللہ کے مسلمان بندے بن کے آئیں، یہ رحیم الآخرہ جو ہے یہ مہربانی پھر وہاں پہ ہوگی، وہاں پہ پھر انصاف ہوگا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کون ہے. اللہ پاک اس وقت کہیں گے کیا ہم مجرموں کو اور ماننے والوں کو، انکار کرنے والوں کو برابر کر دیں؟ جی یہ کیسا انصاف ہے؟ پھر وہاں اللہ پاک انصاف کریں گے تو وہاں پہ انصاف ہوگا. اس لیے رحیم الآخرہ ہم کہتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ کے نام کے ساتھ میں قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں. الرحمن جو بے حد رحم کرنے والا ہے، الرحیم بہت مہربان ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا آگے آ گیا الحمد. حمد کہتے ہیں تعریف کو، الحمد تعریف. اور یہ تعریف اکیلی تعریف نہیں بلکہ جتنی تعریفات ہیں، الحمد جتنی تعریفات ممکن ہو سکتی ہیں اور جس طریقے سے ممکن ہو سکتی ہیں. اور یہ تعریف کے اندر اللہ کی ساری صفات آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ساری صفات جو ہیں وہ ساری کی ساری صفات جو ہیں وہ بڑی پاک صفات ہیں. اللہ تعالیٰ جس صفت کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، اللہ کو وہ صفت جو ہے وہ لائق نہیں ہے. اللہ کی جو صفات ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کمی کوتاہی سے پاک ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو الحمد ساری تعریفات کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے. کون اللہ؟ رب، جو رب ہے. اور رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا. اور الہ کا میں نے آپ کو بتایا ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو رب ہوتا ہے ایک حقیقی معنی میں بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے معنی میں بھی ہوتا ہے. ایک حقیقی معنی بھی ہوتا ہے، ایک اس کا عام معنی بھی ہوتا ہے. حقیقی معنی میں تو رب العالمین اللہ ہیں، سارے جہانوں کو پالنے والے. لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے والدین کو بھی رب کہا ہے. ابھی جب ہم درس دے رہے تھے پہلے تو اس میں ہم نے کیا کہا تھا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تو یہ اس کا کیونکہ رب کا معنی تربیت دینے والا، پالنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا. کسی حد تک ماں باپ بھی بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں بچوں کو پروان چڑھانا، ان کی پرورش کرنا، سارا کچھ اس کے اندر شامل ہوتا ہے نا. تو اس لحاظ سے والدین بھی رب ٹھہرے. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں پتہ ہے نا، وہ دو بندے آئے تھے جنہوں نے آگے کہا تھا، خواب بیان کی تھی. ایک نے کہا تھا کہ جی میں جو ہے نا وہ یہ خواب دیکھی ہے، دوسرے نے کہا تھا میں نے یہ خواب دیکھی ہے. تو ایک کہہ رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کو کہا کہ تو جو ہے نا اپنے رب کو خمر پلائے گا. ٹھیک ہے؟ تو رب سے مراد اس کا بادشاہ، اس کا جو بادشاہ تھا اس کو. اور ایک رب جو ہے حدیث میں آپ نے سنا ہوگا، فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم. تو یہاں رب کا معنی جو ہے وہ حقیقی معنی ہے، اور یہاں رب العالمین بھی جو ہے اس کا حقیقی معنی ہے.
सारे जहानों की ज़रूरतें, बाप जो है वो तो अपने बच्चों की 2 4 5 6 जितनी उसकी औलाद है उनकी ज़रूरत पूरी करते हैं, लेकिन अल्लाह तो सारे जहानों की ज़रूरत पूरी कर रहा है। अल्लाह सारे जहानों को पाल रहा है। अल्लाह सारे जहानों की जो है वो जो नीड है अल्लाह ताला जो है वो पूरी कर रहा है। तो जब हम आलमीन कहते हैं, आलमीन से मुराद सिर्फ जो है वो दुनिया नहीं है, आसमान नहीं है। आलमीन से मुराद इतने आलम है, इंसानों का आलम है, जिन्नों का आलम है, फरिश्तों का आलम है, समुद्रों के अंदर मछलियों का आलम है, जंगलों के अंदर जो जानवर छुपाए हैं उनका आलम है, यानी कायनात के कितने आलम, चींटियों का आलम है जी, छोटे छोटे वो जो चीजें हमें नजर नहीं आती, जो जरासीमों की शक्ल के अंदर, उनकी भी एक दुनिया है, उनका भी एक आलम है। तो जो सारे आलम है उन सब का पालने वाला कौन है? रब्बिल आलमीन। तो हम उस अल्लाह के लिए कहते हैं कि अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आज का हमारा दर्स जो है इसमें एक आयत पे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा टाइम ना लें, कोशिश करेंगे कि सिर्फ 15 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20 में दरमियान जो है हमारा दर्स मुकम्मल हो जाए, ताकि साथियों का इसी तरह शौक़ जो है वो बाकी रहे। चलें, कम से कम आज हमने अपने आप को कुरान मजीद के तालिब इल्मों में शामिल कर लिया, ठीक है ना। तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादे किए हैं, जो उनको दरजात नसीब होने वाले हैं, अल्लाह पाक हमें वो सारे वादे पूरे करे हमारे हक में, और हमें वो सारे दरजात अल्लाह पाक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाहु फीकुम।